بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں بہت سی خبریں ہیں، روزانہ وہ ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں۔ آج کے دن کے لیے بھی 2-3 ایسی خبریں ہیں جن کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو کور کمانڈرز کانفرنس کا اجلاس تھا اور اس اجلاس کے بعد ایک بڑا تگڑا بیان جاری کیا گیا، جو انڈین لیڈرشپ کی طرف سے جو باتیں کی جا رہی تھیں، پاکستان کے ٹکڑے کرنے گے اور پاکستان کے خلاف وہ کام کریں گے کہ پاکستان کو پتہ چل جائے گا، اس طرح کے دھمکی میز بیانات تھے۔ تو کور کمانڈرز کانفرنس نے ون لائنر جاری کیا اور وہ ون لائنر ان ساروں کو شٹ اپ کال دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ شٹ اپ کال دینے کے لیے جو بیان جاری ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، جو اینٹی ٹیررزم یا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں لوگ انوالو ہیں اس کے حوالے سے کلبھوشن یادو کا معاملہ، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ یہ کور کمانڈرز کا ون لائنر بیان ہے جو انڈین لیڈرشپ کی طرف کو جواب دیا گیا ہے آج۔ دوسری خبر افسوسناک ہے، وہ ابھی شام میں واقعہ پیش آیا، مردان عبدالولی خان یونیورسٹی، وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ اسٹوڈنٹس نے انٹالرنس، ایک وہ جو رویہ ہے نا ہماری سوسائٹی کے اندر رواداری ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کا مظاہرہ ہوا۔ الزام یہ ہے کہ انہوں نے توہین کا ارتکاب کیا اور کچھ ایسی باتیں کہیں جو اس زمرے میں آتی ہیں، لیکن فیصلہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ 2 لڑکوں کو اٹیک کیا، ایک بچ گیا اور دوسرا مارا گیا۔ اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ گورنر سلمان تاثیر والے واقعے سے شروع کر لیں اور آج تک کی تاریخ میں آ جائیں۔ اس قدر تواتر کے ساتھ پاکستان میں یہ واقعات ہوتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے ان عالم دین صاحب کا رول ہے جو خود کو کہتے تو مولانا ہے، بڑی عزت کے ساتھ بڑے بڑے جبے پہنتے ہیں اور بڑی بڑی کاروں میں گھومتے ہیں، 8-10 گن مین بھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اپنے اس قوم کے بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ جو انٹالرنس والی آگ ہے یہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپ کے ان رویوں سے پاکستان اور اسلام کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ یہاں لا آف دی لینڈ موجود ہے، اس حوالے سے کوئی بندہ اگر ایسا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے پاکستانی قوانین کے اندر ایسی سخت سزائیں ہیں کہ اس کا بچنا ممکن نہیں ہے، لیکن کیا قانون کسی کو اختیار دیتا ہے کہ سڑک پہ کھڑے ہو، بندوق اٹھاؤ اور مار دو؟ آج اس بچے کو جس کو مارا گیا اس کو اسی طریقے سے مارا گیا۔ مجھے بالکل معلوم نہیں ہے کہ اس نے کی یا نہیں کی توہین، لیکن جنہوں نے مارا کیا اس کو قانون کے تحت اختیار حاصل تھا؟ بہت دکھ بھرا واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی خبر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کا رہائی بھی اور ڈس اپیرنس بھی۔ یہ تینوں خبریں آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، اور پروگرام کا آغاز ہم اسی خبر سے کریں گے، مردان یونیورسٹی والی، اور اس میں ڈی آئی جی عالم شنواری صاحب وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ گفتگو کا آغاز انہی سے کریں گے، پھر ہم اپنے باقی پینلسٹ کا آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ شنواری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شنواری صاحب یہ کیا واقعہ پیش آیا؟ یہ لڑکے کو کس نے مارا؟ لڑکی کو ایک اسٹوڈنٹ، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا تھا اور اس کا پروبلی 5th سیمسٹر میں تھا، تو یہ 500-600 جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے ہاسٹل میں اس کے کمرے میں گئے، وہاں سے اس کو نکالا ہے اور وہاں پہ اس پہ تشدد کیا ہے اور وہ ہی ڈائیڈ دیر ایٹ دا اسپاٹ۔ تو جب پولیس کو انفارمیشن ملی تو پولیس وہاں پہ پہنچی ہے، دے وانٹڈ ٹو برن دا باڈی، تو پھر پولیس نے اس کو ریسیو کیا ہے اور اس کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اینڈ دین اس کے بعد یہ کہ پولیس نے وہاں پہ کوئی اریسٹ وغیرہ کر لیے ہیں جن لوگوں نے یہ کیا تھا، اینڈ فردر اریسٹ جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ جی 2 لڑکوں کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، ایک مشل اور ایک عبداللہ، اس میں سے ڈیتھ کس کی ہوئی ہے؟ مشال کی ہوئی ہے۔ مشال کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس کو اس کی جو جسم ہے اس کو جلانے کی بھی کوشش کی، مارنے کے بعد انہوں نے؟ جی ایگزیکٹلی، وہ مارنا چاہتے، اس کو جلانا چاہتے تھے، لیکن بائی دیٹ ٹائم پولیس وہاں پہنچ گئی اور اس کو ریٹریو کر لیا۔ اس کی اور اس کے محرکات کیا ہیں؟ جنہوں نے گولی ماری، گولی بھی اس کو لگی ہے نا، پہلے انہوں نے لاٹھیوں سے مارا، مکوں سے مارا، پھر گولی ماری، پھر اس کے وہ کپڑے کھینچ کے لے گئے، پھر لاش جلانے لگے تھے جس ٹائم پہ پولیس نے اس کی باڈی لی ہے۔ تو یہ کون تھے مارنے والے؟ یہ اسٹوڈنٹس ہی تھے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے مختلف، اور ان میں سے کافی لوگ جو ہیں وہ پکڑے بھی گئے ہیں۔ جی وجہ کیا ہے، کیوں؟ ایگزیکٹ جو انفارمیشن تو ابھی چونکہ نہ ہمیں ان اسٹوڈنٹس کی طرف سے آئی ہے، لیکن مے بی کوئی ایشو اس کا ہوا ہو، اور
شاید کوئی ہمیں تو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی انفارمیشن ابھی تک آئی نہیں ہے کہ کیا وجہ تھی، لیکن مشتعل ایک دم سے ہو گئے اور اس کے کمرے میں سارے چلے گئے ہیں۔ کیوں مشتعل ہوئے؟ آپ نے جن لوگوں کو گرفتار کیا آپ نے پوچھا کہ کیوں مشتعل ہو کے اس لڑکے کو مارا کیوں؟ کوئی وجہ، کوئی ریزن، ون گڈ ریزن؟ انویسٹیگیشن سچ وہ چل رہی ہیں، پروبیبلی ان کے ذہن میں تھا کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی ہوگی جس پہ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بلاسفیمی والی ہو یا کوئی اس طرح کی بات ہو۔ ایگزیکٹ کیونکہ ہمیں وہ ابھی تک انہوں نے بتایا نہیں ہے، انفارمیشن انہوں نے دی ہے نہ ان کے کسی اور ساتھی نے جو دی ہے، جو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی بھی ان کے ساتھ تھے۔ جن لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کیا تھا، یا صرف وہ جو آپ کے ہتھے چڑھا ہے اس کو پکڑ لیا آپ نے؟ جن لوگوں نے مارا ہے ان دو لڑکوں کو، ایک کو مار دیا اور دوسرا زخمی ہے، ایگزیکٹلی آپ نے انہی کی گرفتاری کی ہے؟ کیونکہ اس کے ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں۔ ایگزیکٹلی جی، بالکل بالکل انہی کو پکڑا ہوا ہے جی۔ ان کے اور انٹروگیشن وغیرہ چل رہی ہیں، تو ہوپ فلی بائی 2-3 گھنٹوں میں فردر سارا جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا کہ کس طرح ہوا تھا اور کس نے پلان کیا تھا اور کیا وجوہات تھی اس کے پیچھے۔ کوئی وہ یونین بازی کا چکر تو نہیں ہے؟ وہ قبضے والا، ہمارا ڈنڈا زیادہ زور سے چلے، وہ والا چکر تو نہیں آپ کو لگتا؟ نہیں، ایسا کوئی بات بھی نہیں ہے کہ کوئی گروپس کا آپس میں کوئی پولیٹیکل تھا یا کوئی اور ایشو تھے، لیکن یہ کہ یونیورسٹی میں چھوٹے موٹے پرابلمز کچھ دنوں سے چل رہے تھے، مختلف جگہوں پہ ان کے 2-3 کیمپسز ہیں، تو وہ ایک ایشو تھا کہ ایڈمنسٹریشن کا تھوڑا سا کنٹرول جو ہے وہاں پہ لوز ہو چکا تھا۔ عالم شنواری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ڈیٹ کیا، میں شکر گزار ہوں۔ دوبارہ آپ سے اس کے کیس کے حوالے سے جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھے گا پھر رابطہ کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں نعیم الحق صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے۔ حامد سعید کاظمی صاحب سابق مذہبی امور کے وزیر ہیں اور حج کرپشن کیس میں ان کو 16 سال سزا ہوئی تھی، ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں باعزت بری بھی کر دیا ہے۔ اس کیس کی طرف بھی آؤں گا اور پہلے ہم یہ جو یونیورسٹی والا واقعہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ڈاکٹر مصدق ملک وی ہوپ کہ ہمیں پی ایم ایل این سے جوائن کر لیں گے۔ پی ایم ایل این آج کل ایک عجیب مشکل سے دوچار ہے مجھے لگتا ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کی ٹاپ ٹیئر 187 کے قریب ان کے ممبرز ہیں، اور فارملی ہم ان کو کنوے کرتے ہیں کہ بڑے مشکلات کا سامنا ہے ہمیں جب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے گیسٹ ہمیں دستیاب نہیں ہوتے، اور گیسٹ کی دستیابی اتنا سویر چیلنج ہوتا جا رہا ہے جوں پاناما کیس کے فیصلے کی گھڑی قریب آ رہی ہے۔ پہلے سنا تھا فرائیڈے، ابھی بھی کوئی کہتا ہے فرائیڈے، کوئی کہہ رہا ہے نیکسٹ ویک، لیکن پی ایم ایل این کے گیسٹ ڈس اپیئر ہو گئے ہیں ٹاک شوز کے اندر، اور بڑی مشکل ہے۔ تو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمیں پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ ہوں گے ویری شارٹلی۔ آپ فرمائیے گا جناب نعیم الحق صاحب، پہلے تو اس عبدالولی خان یونیورسٹی والے واقعے کے حوالے سے بتا دیجیے۔ اگر آپ اجازت دیں ندیم، تو آج جو کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی ہے اور انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے وہ ایک بہت ہی اہم اعلامیہ ہے جس کی اس وقت بڑی شدت سے ضرورت تھی۔ کل ایک اور بہت ہی اہم بیان سامنے آیا ہے فاروق عبداللہ کا کہ کشمیر اب ہندوستان کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے اور ہندوستان کو چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ شروع کرے۔ کلبھوشن کی جو پھانسی کی سزا ہے یہ بڑی بر وقت ہے۔ ہندوستان آپ جانتے ہیں پاکستان سے بات کرنے سے بھی گریز کر رہا ہے۔ اسلام آباد اور دہلی کے درمیان صرف 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ڈائیلاگ شروع کیا جائے، مگر ہندوستان کی جو حکومت ہے بی جے پی کی وہ ہر چیز پر بات کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ چند دن پہلے انہوں نے کشمیر میں جو انتخابات ہوئے تھے 6 یا 7% اس میں ووٹ پڑے ہیں، مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ یہ لویسٹ ایور ہے، ہسٹری میں لویسٹ ایور ہے، اور انہوں نے کشمیری نہتے نوجوانوں پر گولی چلا کے 9 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج کے اعلامیہ ہے یہ ضروری ہے کہ ہندوستان کو ایک بہت ہی سخت پیغام جائے کہ وہ بات چیت شروع کریں۔ جنگ کسی کا حل نہیں ہے۔ ان کے جو تخریب کار ہیں افغانستان میں سینکڑوں کی تعداد میں، وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور سرحدی علاقوں میں تخریبی کارروائیاں کرتے آ رہے ہیں۔ نعیم الحق صاحب، آپ کی جماعت جو ہے نا مختلف ایشوز کے اوپر پلٹا بڑی جلدی کھا جاتی ہے۔ آپ ایک دن کہتے ہیں رحیل شریف کو نہیں جانا چاہیے، اگلے دن کہتے ہیں نہیں بڑا اچھی بات ہے رحیل شریف جائے گا ہماری عزت بڑھے گی، پھر تیسرے دن کہتے ہیں نہیں اس الائنس کے اندر تو وہ ملک شامل ہیں۔ آج بھی بیان شیریں مزاری کا چھپا ہوا ہے جو یمن میں حملہ آور ہوئے، نہیں جانا چاہیے، اس پہ تو بات ہونی چاہیے۔ یو شوڈ بی کنسسٹنٹ، جائیے اس کو اسمبلی میں لے کے جائیے۔ میڈیا جو اکثر خبریں ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے، مگر ہماری پالیسی بالکل کلیئر ہے۔ اور مجھے آپ کی پالیسی میں بھام زیادہ لگتا ہے ویسے، معذرت کے ساتھ۔ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد آپ جو پوچھنا ہے۔ ہماری پالیسی کلیئر ہے، ہم چاہتے ہیں اور ہم نے ریزولوشن بھی پیش کیا ہے قومی اسمبلی میں
یہ جو الائنس بن رہی ہے اس کے متعلق کس قسم کی الائنس ہے، اس میں شیعہ ممالک کو کیوں نہیں شامل کیا جا رہا، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ اگر یہ مسلمان ممالک کی مشترکہ الائنس ہے تو کیا اس کا اولین ہدف آئیسس کے ختم کرنے کے علاوہ فلسطین کی آزادی نہیں ہونا چاہیے؟ نمبر 2، پھر قومی اسمبلی ایک ریزولوشن پاس کر چکی ہے جو آج خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کا احترام کریں گے کہ یمن اور سعودی عرب کی جنگ میں پاکستان کو نیوٹرل رہنا چاہیے. تو یہ وہ تمام سوالات تھے جن کے جواب ہمیں چاہیے تاکہ پتہ جنرل راحیل شریف کا جانا اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ الائنس کس مقصد کے لیے، کیا ہمارے ایران سے تعلقات جنرل راحیل شریف کو بھیجیں کہ نہ بھیجیں؟ جی بھیجیں کہ نہ بھیجیں، آپ کی پارٹی کیا کہتی ہے؟ بھیجیں، مگر ان سوالوں کے جواب مل جائیں تو پھر ہم اس بارے میں ہم کوئی رد پہلے سوالوں کے جواب مل جائیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ کو خوش آمدید. آپ کی طرف آنے سے پہلے ہم کاظمی صاحب کی طرف جائیں گے. کاظمی صاحب وہ یونیورسٹی والی خبر درمیان میں رہ گئی، یہ جو عدم ہمارے برداشت کا رویہ ہے یہ کچھ زیادہ بڑھ گیا. کوئی بھی معاملہ ہو اس کے لیے قانون کے اندر گنجائش موجود ہے، سخت ترین سزا دینے کی، سزائے موت دینے کی بھی گنجائش موجود ہے. قانون کسی کو اپنے ہاتھ میں لینے کا اختیار ہے، سڑک پہ کھڑے ہوئے اور مار دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب میں وزیر مذہبی امور تھا اور مختلف ممالک کے جب سفیر حضرات مجھ سے بات کر کے اور یہ کہتے تھے کہ یہ جناب بلاسفیمی کے حوالے سے جو آپ کے پاس قانون ہے یہ ختم ہونا چاہیے اور یہ انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے، تو میں ان کو یہی بتاتا تھا کہ جناب یہ جو قانون ہے یہ تو اصل میں چیک پوسٹ ہے. وہ اس لیے کہ اگر قانون ہے تو اگر کوئی قانون میں ہاتھ لے گا تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ قانون ہے، آپ اس کے مطابق چلیں، اور اگر قانون نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر اس پر جو بھی ری ایکشن ہوگا اس کو پھر نیگیٹ کرنا اور اس کا رد عمل کا مقابلہ کرنا یہ ممکن نہیں رہے گا. تو اس لیے ہم بہت اعتماد کے ساتھ، بہت یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ قانون جو ہے یہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن قانون کو اگر ہاتھ میں لے لیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی افادیت ختم ہو جائے گی. لیکن یہاں پر ایک بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے. قاضی صاحب اس پہ تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ جو قانون توہین کے حوالے سے ہے اس کو جتنا سخت بنایا جا سکتا ہے اتنا سخت ہونا چاہیے، لیکن جو لوگ اس قانون کی آڑ میں جھوٹے الزامات لگا دیں یا اپنی مرضی سے بندوق اٹھائیں اور مخالف کو جا کے گولی مار دیں، اس کے لیے بھی تو قانون ہونا چاہیے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ تو حد قذف بھی ہے، اور اس کے لیے اگر لیجسلیشن کی طرف ہم جائیں تو یقیناً گنجائش بھی ہے. لیکن ہم ذرا مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو قتل کر دے تو میں اس کو اگر قاتل کو قتل کر دوں تو مجھے قانون اجازت نہیں دیتا. وہ اس لیے کہ یہ قانون موجود ہے جو قاتل کو سزا قانون کے تحت ملنی چاہیے، اس لیے مجھے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، ایسے کئی قاتلوں کو سزا ملی ہے، اور یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے روٹین میں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمارے ملک میں شان رسالت میں یا بلاسفیمی کے حوالے سے کیا کسی شخص کو سزا ملی ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب قانون تو ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اب اسی طرح دیکھیے کہ جب بھی کہاں کوئی ایسا واقعہ ہو شان رسالت میں یا قرآن مجید کے حوالے سے یا مقدس ہستیوں کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کرے تو اس سے پہلے کہ عوام کا رد عمل سامنے آئے حکومت کو خود ٹیک اپ کر لینا چاہیے معاملہ. جناب یہاں جلسے نکل رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں، مطالبے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ کسی سے زندگی میں کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ کوئی ایسا لفظ منہ سے نکل، لیکن قانون کے اندر اس کی گنجائش پیدا کریے نا. یہ تو ہمارا دین ایمان کا حصہ ہے، اس میں دو رائے ہے ہی نہیں ہے. قانون کے مطابق چلیے کہ حامد کاظمی کو غصہ آئے تو حامد کاظمی صاحب کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ایک شخص جس نے شان رسالت کے خلاف چیز کی ہو تو آپ اس کو گولی مارنے کا اختیار رکھتے ہیں. اسلام اس پہ کیا کہتا ہے کہ آپ خود جائیں اور گولی مار دیں یا لا آف دی لینڈ جو ہے اس کو فالو کریں؟ میں اسلامک نقطہ نگاہ سے پوچھ رہا ہوں، لا علم آدمی ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں. میں نے تو یہ بات پہلے شروع میں کہی تھی، آپ دراصل آپ اپنی بات میرے منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات تو میں نے بالکل ابتدا میں کر دی تھی کہ جناب قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. لیکن اس کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو واقعات اس کے باوجود ہوتے ہیں آخر کیوں ہوتے ہیں؟ کیا لوگ پاگل ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ علماء جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی گفتگو میں کہا کہ وہ لوگ جو ہیں اس طرح کرتے ہیں، جو لوگ تشدد کی طرف لوگوں کو لاتے ہیں، تخریب کاری اور دہشت گردی پر آمادہ کرتے ہیں، کوئی خودکش حملہ آور تیار کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے.
لیکن سوال صرف یہ ہے کہ اس طرح اگر قرآن مجید کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ کیا آج تک کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ کسی نے کوئی مقدس ہستی کے شان میں کوئی گستاخی کی ہو اور اس سے پہلے کہ عوامی رد عمل سامنے آئے حکومت نے خود ٹیک اپ کر لیا ہو, علاقے کے ایس ایچ او نے خود مقدمہ درج کر دیا ہو؟ اگر کوئی ایسا ہو تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو اس حد تک جانے کی گنجائش نہیں ملے گی. لیکن جہاں تک آپ یونیورسٹی کا میرے ساتھ ڈاکٹر مصدق ملک ہیں, ترجمان ہیں وزیر اعظم کے, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا آپ کا بالکل جائز سوال ہے, ان سے جواب پوچھتے ہیں کتنے لوگ ڈاکٹر صاحب جیلوں میں بند ہیں اسی الزام کے تحت, اور سزائیں کیوں نہیں ہوئیں عدالتوں؟ دیکھیں مجھے نمبرز تو نہیں معلوم, لیکن یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ بے شمار مقدمات جو ہیں وہ درج ہوتے ہیں, اور جہاں پہ اور ہمارے قانون کے اندر تو بڑا سخت قانون ہے یہ, یعنی جو سزا اس کی جو قانون کے مطابق جو تعین کیا گیا وہ بڑی سخت سزا ہے, اور سزا ہونی چاہیے. جی بالکل, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے ایمان کا حصہ ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی لبرلزم نہیں ہے اس کے اوپر, لیکن قانون کیسے اس کو لگائے کیسے, یہ تو بتائیے. بالکل, دیکھیے جو گفتگو ہے وہ بالکل صحیح ہو رہی ہے کہ اگر ہمیں قانون کو اپنے بہتر کرنے کے لیے, اپنی تفتیشی عمل کو بہتر کرنے کے لیے, تاکہ نہ کسی بے گناہ پہ الزام لگایا جا سکے اور نہ کوئی گناہ گار چھٹ سکے, یہ قانون بہتر کرنے کی جو گنجائش ہے وہ تو ہمارے معاشرے میں آپ ہر حوالے سے کئی پروگرامز میں کہہ چکے ہیں. دیکھیں اتنے لوگوں کو یہ ہوا تو کتنے لوگ ابھی تک زیر حراست ہیں, یہ بہت سیریس میٹر ہے. اس کے اوپر آج جو 15-20 لڑکوں نے حملہ کر کے ایک کو مار دیا, ایک بچ گیا ہے, یہ تواتر کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس نے توہین کی, پوری سوسائٹی غصے میں آتی ہے, بندوقیں ہاتھ میں اٹھائیں, لاٹھیاں اٹھائیں, گھر جلا دیا, آج بھی لاش جلانے کی کوشش کی ہے. تو سٹیٹ کو ایکٹ کرنا چاہیے. میں اسے اگری کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص جو کسی اس طرح کے گناہ کا مرتکب ہو اسے بچنا نہیں چاہیے, لیکن کوئی شخص جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور قانون کے ماورائے قانون اس طرح کی قتل و غارت کرنے کی کوشش کرے تو بالکل اس کو روکنا ہمارا فرض ہے. کیا اسٹیٹ پنش کرتی ہے ایسے لوگوں کو جو ایسے کسی بھی طریقے سے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں؟ ہمارا قانون, عدالت اس قابل ہے کہ ان کو سزا دے سکے؟ نہیں, بالکل دیتی ہیں جی, مگر ایک طریقہ کار کے بعد دیتی ہیں نا. ہمارے ملک کے طریقہ کار, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو عدالتی نظام ہے اس میں جتنا وقت لگ جاتا ہے کسی فیصلے تک پہنچنے کے لیے وہ بہت زیادہ ہے. ہمیں کم وقت میں زیادہ مؤثر طریقے سے زیادہ بہتر انویسٹیگیشن کر کے فوری طور پہ سزائیں دینی چاہیے, یہ بات میں آپ کی مانتا ہوں. لیکن کوئی بھی قتل کا مقدمہ جو پاکستان کے اندر ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ یہ کوئی خاص مقدمات ہیں, کوئی بھی قتل کا مقدمہ جو ہے وہ کئی سال لیتا ہے, پھر ہر ایک کو اپیل کے رائٹس ہوتے ہیں. اس میں قتل نہیں ہے, اس میں تو ہم یہ بلاسفیمی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس نے کمٹ کی. آپ نعیم صاحب اس پہ روشنی ڈالیے. اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو آپ کے مذہبی جو علماء ہیں ان کا رول ہے جو مسنگ ہے. ہم زبان کھولتے ہوئے ڈرتے ہیں, میں لا علم آدمی زیادہ بولنا بھی نہیں چاہتا اس کے اوپر, لیکن دین کی حدوں کے اندر رہتے ہوئے جو لا آف دی لینڈ ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو اس مذہبی عالم کو جو مولانا لکھتے ہیں اور اتراتے ہیں بڑا کہ ہم مولانا ہیں, وہ مولانا کو ہمیں یہ بھی تو بتانا چاہیے کہ کیا ان بچوں کو حق تھا کہ جائیں اور جا کے اس کی لاش کو جلا دیں؟ بالکل نہیں تھا. یہ تو اگر آپ اس سے ہٹ کر بھی بات کریں تو پاکستان کے جو عام قوانین ہیں اس کے تحت بھی اس قسم کا جو قتل ہے وہ غیر قانونی ہے, اور 302 کے تحت اس کی سزا موت ہے. مگر اسلام کی جو روح ہے وہ ہے ہی انصاف پہ مبنی. انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اور میں پورا اتفاق کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے, اور کاظمی صاحب نے بھی جو بات کی کہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہونی چاہیے. اسلام کی روح ہی یہی ہے, اور اسلام کے تقاضے اسی وقت پورے ہوں گے جب جو بھی آپ قوانین بنائیں ان کا جو اطلاق ہے وہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہونا چاہیے. درست ہے. حامد سعید قاضی صاحب, یہ جو دوسرا معاملہ ہے جس پہ نعیم صاحب نے پہلے بات کی, انہوں نے کہا میں کور کمانڈرز والی بات پہلے کروں گا کہ کوئی اس کے اوپر گنجائش ہی نہیں ہے کمپرومائز کی, یہ کلبھوشن یادو والے معاملے کے اوپر. آپ کا اس کے اوپر کیا پالیسی ہے؟ اپنی پالیسی کوئی واضح کریں گے؟ جی, میں پالیسی بھی واضح کرتا ہوں, اور ذرا پہلی بات میں مزید واضح کر دوں. ایک آپ دیکھیے, جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کیریکیچرز بنتے ہیں, کوئی فلم بنتی ہے اور کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک ری ایکشن آتا ہے عوام کی طرف سے, جلسے نکلتے ہیں, جلوس نکلتے ہیں, اور جو سینسیبل لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے خلاف ایک سازش ہے. یہ چونکہ ہم بہت سینسٹیو ہیں آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے حوالے سے, تو ہمارے جو دشمن ہیں وہ اس طرح اگنیشن دے کے اور پھر یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو تخریب کار ہیں, دہشت گرد ہیں, فساد پھیلانے والے ہیں, ذرا سی کوئی کیریکیچر بن گیا, ذرا ایک فلم بنا دی, انہوں نے اپنے ملک کو آگ لگانا شروع کر دی. ہمیں اگر ہمارے حکمران
اس پر ذرا تھوڑا سا توجہ کریں اور اس پر صحیح طرح ریئیکٹ کریں، اور خاص طور پر اگر اقتصادی پابندیاں ایسے ممالک کے خلاف لگائی جائیں جو اس قسم کی حرکت کرتے ہیں تو اس قسم کے اقدام بین الاقوامی سطح پر بھی نہیں آئیں گے. اور یہ انفراد، دیکھیے دونوں چیزیں ہیں نا، ایک بین الاقوامی سطح پر آ جاتا ہے، ایک انفرادی سطح پر آ جاتا ہے. دونوں کو آپ ذرا ساتھ لے کے چلیں. یہ ہر طرح سے ہمارے خلاف سازش ہے، ہمیں اس کا توڑ کرنا ہے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اس طرح اسلام ٹیررزم کی تعلیم نہیں دیتا. لیکن اگر معذرت کے ساتھ وہ اتنا ٹھنڈی ہے، یہ مسلم ممالک جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں اور جہاں پر ہم سوچتے ہیں کہ وہاں سے آواز اٹھے گی تو ہم ان کو فالو کریں گے. میں نے کچھ دن پہلے، میں آن ایئر بتا رہا ہوں آپ کو، ایک ویب سائٹ مجھے کسی نے رپورٹ کی ایک مسلم کنٹری سے، میں نام نہیں لیتا ان کی عزت احترام کی خاطر، کہ وہاں پر کچھ ایسا مٹیریل ہے، آپ دیکھو اس کو رپورٹ کرو. میں نے وزارت داخلہ کو چودھری نثار کو بھجوائی، وہاں سے انہوں نے مجھے جوابی طور پر پیغام بھجوایا کہ ہم نے کوشش کی ہے، لگتا ہے یہ ہے کہ بند ہو گئی ہے ویب سائٹ. دوسری طرف ویب سائٹ ابھی تک کی اطلاع آخری یہ تھی کہ چل رہی تھی، ابھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ بند ہوئی ہے کہ نہیں بند ہوئی. وہاں سے بھی آواز اٹھنی چاہیے کاظمی صاحب. یہ مسئلہ تب رکے گا، اکیلے ہم یہاں بیٹھ کے اسلام آباد کی سڑکوں پہ مارچ کر لیں، جلسہ کر لیں، اس سے نہیں رکے گا. ہمیں امہ بنانا پڑے گا. میں بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں. بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کلبھوشن یادو؟ نہیں، بالکل نہیں جی. دیکھیں، ہمارے ملک کے اندر ہم اپنے علاقے میں ہر ہمسایہ ملک کے ساتھ اپنے تعلق بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمسایہ ملک سے بہتر تعلق کرنے کا مطلب یہ ہو کہ کوئی بھی ہمسایہ ملک ہمارے ملک میں دہشت گردی کے جال پھیلائے اور ان کے جاسوس یہاں پر آئیں اور بلوچستان کے اندر اور سندھ کے اندر ہمارے بچوں کو بموں کے دھماکے سے بھگ سے اڑا دیں. یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان کے قوانین کے مطابق ہم نے پاکستان میں پکڑا ہے، پاکستان کے قوانین کے مطابق تمام قوانین کا احترام کرتے ہوئے ایک مقدمہ چلایا ہے جس کے اندر شہادتیں ہیں. انہوں نے خود 2 اعترافی بیانات دیے ہیں. ان کو تمام حقوق دیے گئے ہیں جو کورٹ کے اندر اس کے وہ جو ملٹری، ابھی رائٹ آف اپیل بھی ہے اس کا، ان کے پاس تمام رائٹس ہیں. دیکھیے میں ان کو بتاؤں کیا کیا رائٹس ہیں ان کے پاس. ابھی وہ ملٹری کورٹس کے اندر اپیل کر سکتے ہیں، پھر سپریم کورٹ، اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں، پھر وہ معافی کی درخواست کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سامنے اور چیف کے ساتھ بھی. تو یہ تمام حقوق ان کے پاس محفوظ ہیں. لیکن ایک حق ہمارا بھی ہے، اور ہمارا حق یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے. اس کی کوئی بھی قیمت ہو، یہ ڈر جائیں یا جھک جائیں اس بات پہ، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم قانون کی مطابقت سے ایک سلیقے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور اگر یہ صاحب صرف ایک دہشت گرد تھے، صرف ایک دہشت گرد جو پکڑے گئے ہیں اور ان کو سزا ہو رہی، تو پھر اتنا زیادہ سیخ پا ہونے کی ضرورت انڈیا کے پیٹ میں درد کیوں ہے اگر دہشت گرد پکڑا گیا ہے؟ پھر اتنا اچھا، ویسے آپ پراوین سوامی، میں کل بھی کوٹ کیا تھا، اس کا آرٹیکل پڑھیں، انڈین ایکسپریس نے جو چھاپا ہے، وہ کنفرم کرتا ہے کہ یہ یہاں سے بیٹھ کے میسیجز بھجواتا تھا را کو کہ میں یہ کام گوادر میں آپ کے لیے کرتا ہوں، یہ کام وہاں آپ کے لیے کرتا ہوں. بقول ان کے را ریجیکٹ کرتی رہی، لیکن دے کنفرم دا کانٹیکٹ کہ وہ یہاں کر کس کام کے لیے آیا تھا. کاظمی صاحب آپ فرمائیے گا، پیپلز پارٹی اس معاملے میں کیا چاہے گی؟ کس قسم کی اپروچ ہو؟ آپ کی ذاتی اپروچ کیا ہوگی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے پارٹی کی بات ہو چاہے ذاتی بات ہو، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ظاہر ہے جو وطن دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے، جو انڈیا کا یہاں پہ ایجنٹ ہے، جو پکڑا گیا ہے، تو اس کے بارے میں تو کوئی دوسری بات اگر ہے تو کیوں ہے، سوالیہ نشان تو یہ پیدا ہوتا ہے. بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو اب کور کمانڈرز کے حوالے سے جو بات آپ نے کہی ہے، یقیناً اس کی اہمیت اور اس کا وزن ہر شخص محسوس کرتا ہے، اور آپ نے پوری طرح اجاگر بھی کیا ہے. لیکن کیا ہمارے پولیٹیشنز کی طرف سے، کیا ہماری سوشل سوسائٹی کی طرف سے، کیا یہی پیغام ایک یک زبان ہو کر، یکجان ہو کر کیا نہیں جانا چاہیے تھا اور کیا نہیں گیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں کیا آصف علی زرداری صاحب نے اس پہ بیان دیا؟ جی، آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب قانون کے مطابق ان سے نبٹنا چاہیے. میری نظر سے تو بیان گزرا ہے ان کا یہ. اچھا، جب ہم کہتے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے پرائم منسٹر کے اوپر بہت سے لوگ، نہیں برعکس تو ہو ہی نہیں سکتا نا، وہ تو سوسائڈ ہوگی سیاسی طور پر. نواز شریف صاحب سے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ کلبھوشن یادو کا وہ نام نہیں لیتے، نواز شریف آج تک نہیں لیا انہوں نے، یہ فیکٹ ہے، میں آن ایئر بتا رہا ہوں.
لیکن کیا کہنا چاہیے آصف علی زرداری اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو؟ اس کی آپ وضاحت فرما سکتے ہیں؟ کن الفاظ میں یہ چیز بیان کرنی چاہیے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جہاں تک پرائم منسٹر کا تعلق ہے ان کے حوالے سے تو یہ بھی بات کہی گئی کہ جب وہ وہاں یو این او کے اندر گئے تھے اور انہوں نے پاکستان کا کیس وہاں پہ کہا جاتا ہے کشمیر کا کیس بہت صحیح طرح پلیٹ کیا، لیکن اگر اس وقت یہ کلبھوشن کا، کیونکہ یہ تو پہلے گرفتار ہو چکا تھا، اگر یہ ذکر کر دیتے تو شاید انڈیا کو اس طرح فرنٹ فٹ پہ آ کر ہمارے خلاف الزام لگانے اور باتیں بنانے کی وہ اتنی گنجائش نہ ملتی، بلکہ وہ ڈیفنس پہ آتے۔ لیکن اب اس وقت جب کہ کیس عدالت میں چل رہا ہے تو قانون کے مطابق اس سے نبٹنا چاہیے، اور جیسے ہمارے باقی پارٹیسپینٹس نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور بالکل صحیح کیا کہ دیکھیے تخریب کاری اور دہشت گردی کو تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا، نہ چاہے وہ تخریب کاری اور دہشت گردی کے پھیلانے والے ہوں، لیکن کہنے کو تو وہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو ایک تخریب کار دہشت گرد اگر پکڑا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ بات ختم ہو گئی، اس کو سزا دے دینی چاہیے، لیکن اگر انڈیا اس کے خلاف پی ٹی آئی کی کیا پالیسی ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں اس وقت دو باتیں اور قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے فوج کے ایک ریٹائرڈ کرنل حبیب نیپال اور ہندوستان کے بارڈر پر وہ بڑے پراسرار طور پر وہ غائب ہو چکے ہیں، اور جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں ان کو بلایا گیا تھا وہاں پر کسی جاب کے سلسلے میں، اور یقینی طور پر تمام اشارے اس بات کی طرف جا رہے ہیں کہ اس میں را ملوث تھی۔ تو جو دفتر خارجہ کا آج کا بیان ہے اس سے براہ راست یہ تاثر ملتا ہے کہ را نے اس کو کڈنیپ کیا۔ جی نمبر ایک۔ 5 miles away from the Indian border۔ نمبر دو، جو ہندوستان کی سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اجیت ڈوبھال، اس کی آپ ذہنیت اگر ملاحظہ کریں اور اس کا تمام ڈاکیومنٹڈ ہے، ویڈیوز ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ بڑی گہری سوچ رکھنے والا آدمی ہے، اور وہ ریکارڈ پر ہے کہ ہم پاکستان کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ ایران کے ساتھ انہوں نے تعلقات استوار کیے، افغانستان میں سینکڑوں کی تعداد میں را کے ایجنٹس موجود ہیں، بلکہ افغانستان کی جو ایجنسی ہے جو انٹیلیجنس، اس میں انڈین ایجنٹس کام کر رہے ہیں، اور ادھر سے انہوں نے جیسے نیپال میں، کیونکہ نیپال پر ہندوستان کا بڑا غلبہ ہے، اثر ہے، ہمارے کرنل کو بلایا، تو یقینی طور پر یہ جو را ہے یہ ہمیشہ خاص طور پہ کشمیر کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے، کشمیریوں کو تمام پاکستانیوں کے مکمل سپورٹ حاصل ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یقینی طور پر انہوں نے اس قسم کی پلاننگ کی ہوگی، منصوبہ بندی کی ہوگی، مگر یہ جو تماچا پڑا ہے ان کے منہ پر، کلبھوشن کی جو سزائے موت ہے، اس سے ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس سفارتی بحران کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے ہمارے جو حکومت ہے اس کو چاہیے ہندوستان کو صاف صاف بتائے کہ یہ وقت ہے کشمیر، دہشت گردی، تخریب کاری اور پانی کا جو مسئلہ ہے اور جو مسائل ہیں ان پر فوری طور پر ڈائیلاگ شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، میں ان تمام باتوں سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں جی۔ میں صرف پہلے جو بات ہوئی ہے اس پہ تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے وزیر اعظم کسی بھی ملک کے ہوں وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ایک وقار ہوتا ہے وزیر اعظم کا۔ آپ نواز شریف صاحب کا بے شک نہ اس وقت ذکر کیجئے، کوئی بھی پاکستان کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو، آپ وہاں پہ مثلا ان کی وہ کنال پشپرا جس میں بے حرمتی خواتین کی گئی تھی، آپ نے کسی کو نام لیتے سنا؟ آپ نے کوئی وائٹ پیپر، کوئی رپورٹ، جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ آگے آئیں یہ کریں، کوئی آپ نے چیز دیکھی؟ وہ اپنے نیشنل سیکیورٹی کے جو عوامل ہیں ان کو ہر چیز سے بالا تر رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو جے ایف کینیڈی کی اسیسنیشن ہوئی تھی، انہوں نے وہ ڈاکیومنٹس 20 سال کے بعد جا کے ریلیز کیے کہ بھائی یہ اس کے محرکات تھے، اگرچہ اس میں کوئی اتنی خاص چیز نہیں تھی، مگر پھر بھی انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کے عوامل پر۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، 15 اگست کو لال قلعے پہ کھڑا ہو کر نریندر مودی نے کہا تھا کہ پاکستان سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں، مدد کے لیے بلاتے ہیں، اور بلوچستان کے لوگ تو مجھے شکریہ کہ فون کرتے ہیں، تو اس دن یہاں سے جواب نہیں تھا کیا؟ نہیں، ہم تو دیکھیے ہم نے اس کے بعد مودی کو دعوت پہ بلا لیا تو وہ ایک اچھا تاثر نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، میں آپ بے شمار بیانات اور میں آپ کے پروگرام میں بھی دے چکا ہوں، ہمارا موقف یہ دیکھیے، ہمارا موقف 15 اگست کو پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی، بلوچستان پاکستان کا پروونس ہے، اٹس ناٹ اے ڈسپیوٹڈ ایریا لائک کشمیر جس کے اوپر ہم روز بات کرتے ہیں، پاکستان کا صوبہ ہے، اس کو توڑنے کی اس نے بات کی۔ اس نے اس شخص کو جو لبریشن موومنٹ کے نام پہ وہاں دہشت گردی پلاتے ہیں اس کو انڈین پاسپورٹ دیا۔
ہم نے پروٹیسٹ کیا؟ دیکھیے ملک صاحب، ہم نے وہ تمام مسودات یونائٹڈ نیشنز کے اندر پیش کیے، وہ تمام ثبوت اور شواہد جو ہیں وہاں پہ آواز اٹھائی، وہاں پہ ثبوت اور شواہد پیش کیے، اور جس لیول پہ کسی مجرم کا ذکر ہونا چاہیے، یعنی ہماری سفیر جو ہیں انہوں نے نام بھی لیا، مسودہ بھی جمع کروایا، اور باقی جو دہشت گردی کے تمام ثبوت ہیں وہ بھی پیش کیے۔ اس کے بعد ہم نے اپنی تمام سفارت خانے جو دنیا کے ہیں وہاں پہ ڈوسیئرز بھیجے ہیں کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا جائے، کشمیری حقوق کو ریپرزینٹ کیا جائے، جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو ریپرزینٹ کیا جائے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بھی سینئر ترین لیڈر ہوں ان کو ایک وقار کے ساتھ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ ہم اس ملک میں دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ کسی علاقے کے ملک کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، لیکن آپ یہ کوئی تھانے دار والی زبان تو نہیں بول سکتے نا۔ اب جو زبان ہم بعض مرتبہ فرط جذبات کے اندر استعمال شام کو کر لیتے ہیں کسی پروگرام کے اندر، یہ تو سوٹ نہیں کرتا اسٹیٹس مین کو کہ وہ اس طرح کی زبان بولے۔ تو آپ کے جو تو مقدمہ آپ کا ہے ریپرزنٹیشن کا، ہم اپنے دل سے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اس مقدمے کو انٹرنیشنلائز کرنے کی، لیکن اگر کوئی ایک ایسا جز ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، تو میرے خیال میں وہ صرف ایک اختلاف رائے آپ کا اور ہمارا۔ بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے 1-1.5 ماہ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے 4 صف اول کے لوگ، جن کے اوپر لگتا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل نہیں چاہتی کہ وہ باہر نکلے، عدالتیں کنوینسڈ ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی، کاظمی صاحب کو 16 سال کی سزا دے دی گئی تھی، نون لیگ کے لوگ ان کے خلاف گئے، پی ٹی آئی کے لوگ ان کے خلاف گئے، اس وقت کے چیف جسٹس نے ان کے خلاف ایکشن لیا، ڈاکٹر عاصم رینجرز وہ لمبی چارج شیٹ تھی کہ 550 ارب کی کرپشن کی، شرجیل میمن کہتے تھے 5 ارب کھا لیے، اس طرح کے لمبے نام تھے، لیکن اب سارا کچھ ریورس گیئر میں چل پڑا۔ تو حامد سعید کاظمی صاحب، اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری وہ غلط تھے، اعظم سواتی، بلال یاسین انہوں نے زیادتی کی، یوسف رضا گیلانی یا آصف زرداری نے آپ کو ڈمپ کر دیا، کیا ہوا، حقائق کیا ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک عدالت کے فیصلے کا تعلق ہے تو اس کے بعد دوسرا فیصلہ جو آیا، اگر وہ آپ نے پڑھا ہوتا تو شاید 16 سال کے سزا کا اتنا زیادہ ذکر اس اصرار کے ساتھ نہ کرتے۔ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب کے جسٹس نے اپنے فیصلے میں وہ چیزیں جو ہم شروع سے پہلے دن سے بلنٹلی کہتے چلے آ رہے تھے کہ جناب نہ میرے خلاف کسی کا بیان ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، کوئی رائے بھی نہیں ہے جس کا پہاڑ بنایا جائے، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ، وہی چیز عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھ دی کہ اٹ از کیس آف نو ایویڈنس۔ 56 گواہ استغاثے کے پیش ہوئے، ایک گواہ بھی صفائی کا نہیں تھا، وہ اس لیے کہ صفائی کا گواہ اس وقت پیش کیا جاتا جب میرے خلاف کوئی چیز سامنے لائی جاتی، جب کوئی چیز تھی نہیں میں کس چیز سے صفائی پیش کرتا۔ فیصلے میں لکھا ہے جسٹس نے کہ 56 گواہ استغاثے نے پیش کیے and none of them uttered a single word against حامد سعید کاظمی in the court. تو it is case of no evidence۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ پوچھنا تو مجھے چاہیے کہ میں کس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالوں، میں کس سے سوال کروں۔ آپ نے بات کی اعظم سواتی وغیرہ کی، فلاں کی فلاں کی، آپ جی میں عرض کرتا ہوں اعظم سواتی، افتخار چودھری صاحب کے خلاف، اعظم سواتی کے خلاف، بلال یاسین کے خلاف، جی آپ سن لیجئے نا میری بات۔ اعظم سواتی کے خلاف تو میں نے کیس باقاعدہ کیا، درخواست نہیں دی، باقاعدہ کیس کیا ہوا ہے ڈیفیمیشن کا، اور وہ اس وقت سے پیشیاں چل رہی ہیں۔ اب ہمارا جو نظام انصاف اور نظام عدالت ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ 6 سال ہو گئے وہ اس کیس کے بارے میں ابھی ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں آ پاتا۔ جہاں تک باقی معاملات کا تعلق ہے، جی فلاں کے خلاف بھی جائیں، فلاں کے خیال ہے چاول کا ایک دیگ کا ایک چاول جو ہے وہ دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا۔ اعظم سواتی کے خلاف جو کیس کیا ہے اس کا ذرا ریزلٹ آنے دیجئے، تو پھر باقی حضرات کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیل میں رہے کاظمی صاحب، اس کیس کا پہلا جو فیصلہ آیا تھا عدالت سے، کتنا عرصہ جیل میں رہے آپ؟ جی پچھلے سال عدالت میں فیصلہ آیا تھا میرے خلاف کنوکشن کا، وہ 3 جون کو، اور میں ریلیز ہوا ہوں وہاں سے 22 مارچ کو، تو آپ دیکھ لیجئے کتنا عرصہ اس فیصلے کے بعد رہا۔ اس سے پہلے جو رہا تھا وہ اپنی باقیوں کے ساتھ ہی، لیکن اب آپ کی جی آپ یہ کہہ لیجئے باقیوں کے ساتھ فیصلوں کے ساتھ ہی،
لیکن آپ اس طرح چیزیں مڈل اپ کر دیجئے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ میرے خلاف کنوکشن کا جو فیصلہ آیا تھا, دیکھیں نا دونوں فیصلوں کو کمپیریزن کر لیجئے نا. میں یہاں پر ملتان بار کے پریزیڈنٹ کے پاس گیا, ان سے ریکویسٹ کی کہ جی دونوں, ایک کنوکشن کا فیصلہ ہے, ایک ایکویٹل کا فیصلہ ہے, آپ مہربانی کریں جو سینئر موسٹ لائرز ہیں ان کو بٹھائیں, دونوں فیصلوں کو کمپیئر کرا کے مجھے کہ لیگلی اس میں سے کون سا فیصلہ جو ہے وہ پرائیورٹی دینی چاہیے, کیونکہ مجھے صرف عدالت سے ایکویٹل نہیں چاہیے, مجھے عوام کی عدالت سے مجھے بری ہونا ہے. جب تک عوام مجھے بری نہیں کریں گے اس وقت تک میری سیٹسفیکشن نہیں ہوگی. لیکن اس وقت کے سپریم کورٹ نے جو نوٹس لیا تھا اس کے اندر جو انہوں نے آبزرویشنز پاس کی تھیں, اور اس میں یہ آ گیا تھا کہ فورن ایکسچینج کرنسی برآمد ہو گئی, اس میں زین سکھیرا اور عبد القادر گیلانی کے خلاف وہ بلال یاسین لے کے ثبوت آ گئے تھے. تو ہمیں تو تاثر یہ بھی ملا تھا کہ انہوں نے ایک آدمی ڈھونڈا جس کا نام حامد سعید کاظمی ہے, اس کو اندر ڈال دیا اور باقیوں کو بچا لیا. کچھ ایسا تاثر بھی آیا تھا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ تو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں, اصل میں کام تو ان کا ہے نا کہ جناب وہ کس کے خلاف چلتی ہیں. میرے خلاف میرا پھر سوال یہ ہے کہ آج تک کوئی ایویڈنس آیا ہو سامنے تو وہ ذرا بتائیں تو صحیح نا. جو کنوکشن کا فیصلہ ہے 81 پیجز کا ہے, وہ میں سارا پڑھ چکا 20 بار, مجھے اس میں ایک سینٹنس ایسا نہیں ملا جس کی وجہ سے میں یہ سمجھ سکتا کہ مجھے اس چیز کی سزا ملی. پرنس بندر کا لیٹر بھی تو آیا تھا. جی وہ اس لیٹر کی بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت کہانی ہے. جی بڑی خوبصورت کہانی ہے اس لیٹر کی بھی. اگر اس وقت مجھے پتا ہوتا کہ یہ اس حوالے سے مجھے بات کرنی ہے, وہ میں لیٹرز آپ کو کہتا اور درخواست کرتا کہ آپ کیمرے کے سامنے دکھائیں, اور میں انشاءاللہ میں اسلام آباد آپ کے اسٹوڈیوز میں لے کے آ جاؤں گا. وہ لیٹر جو آیا تھا پرنس بندر کا, وہ اصل میں میرے نام تھا, جس میں انہوں نے مجھ سے کہا گیا تھا کہ جناب یہاں پہ کچھ لوگوں نے کرپشن کی ہے, ان کے خلاف آپ انکوائری کریں. اب مجھے نہیں پتا ٹیمپرنگ کہاں پہ ہوئی, وہاں پہ پرنس کے آفس میں ہوئی, یہاں پر کسی نے گڑبڑ کی, اوپر میرا نام ہٹا کے اور چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کا نام لکھ کے اس کی کاپی ان کو بھی بھیج دی گئی. اچھا اب یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں اور یقینی طور پر کہیں گے شاید کہ جناب ہو سکتا ہے وہ اصل لیٹر افتخار چودھری کے نام ہو, چیف جسٹس نے اس کا ذکر کیا کہ مجھے خط آیا ہے. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اوپر کاپی نہیں لکھا نا انہوں نے, میری جگہ میرا نام ہٹا کے نام افتخار چودھری صاحب کا لکھ دیا. اچھا میں جو کہہ رہا ہوں کہ اصل میں میرے نام تھا, اس کا بڑا کلیئر ثبوت ہے. ابھی میں گھر میں بیٹھا ہوں, اگر موقع ہوتا اور اتنی گنجائش ہوتی میں گھر سے وہ لیٹر لا کے دکھا دیتا. لیٹر شروع ہوتا ہے پہلے میرے نام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور پھر الفاظ لکھے ہیں معالی الوزیر یعنی وزیر محترم. یہی لیٹر چیف جسٹس کے نام لکھا ہوا ہے, اوپر افتخار چودھری صاحب کا نام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ معالی الوزیر. جب وزیر محترم کے نام سے لیٹر شروع ہوتا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ لیٹر اصل میں کس کو لکھا گیا ہے. تو لیٹر حقیقتاً لکھا مجھے گیا اور اس کے بنیاد پر انکوائری بھی میرے لیکن آپ مجھے اس لیٹر کی کاپی بھیجیے گا, میں وہ کاپی سکرین کے اوپر ڈالوں گا. آپ مجھے اس کی کاپی, میں آپ کو ابھی پروگرام کے اینڈ کے اوپر میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں, آپ مجھے کاپی دیجیے گا, میں سکرین پہ دکھاؤں گا اور آپ کو دوبارہ لوں گا. نعیم صاحب آپ اس پہ بتائیے مجھے. اس کے اوپر سعودی ایک پرنس کا لیٹر آیا کہ انہوں نے ڈبل سے زیادہ ریٹ پہ ہائرنگ کی ہے. زین سکھیرا عبد القادر گیلانی کے براہ راست نام تھے, پی ایم ایل این کے وہ بلال یاسین وہ ان کے خلاف گئے, آپ کے اعظم سواتی گئے تھے, اور ان کے ڈائریکٹر حج کو, کاظمی صاحب کو, سب کو سزائیں ہوگی. سپریم کورٹ نے کہا یہ تو حاجیوں کو لوٹ کے کھا گئے, کہ اب کیس یہ ہے کہ باعزت بری. اب میں کس کی کون سی چیز صحیح مانوں, یا پہلے سارے ججوں کو پکڑ لیں یا آپ والے کو پکڑ لیں. دیکھیں پاکستان میں اس قسم کی پیچیدگیاں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں, آتی رہی ہیں سامنے, خاص طور پہ قانونی معاملات میں, کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, کون کتنے حد تک کتنا مجرم ہے, کون کس حد تک پاک ہے صاف ہے. یہ جو کاظمی صاحب کا مسئلہ ہے اس کی تمام تفصیلات کا مجھے تو علم نہیں ہے, اس لیے میں گریز کروں گا اس پر ایک کوئی حتمی بات کرنے سے. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے. سر عدالتی نظام پہ بھی بات کریں, عدالتی نظام کی بھی شفافیت چاہیے, اور حکمرانوں کا قانون جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. جو حکمران ہیں وہ اپنی مرضی سے کسی بھی قانون کی شکل بدل سکتے ہیں. اچھا لاسٹ منٹ ہے, ڈاکٹر صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لے لیں. میں آج اس کے اوپر تھوڑا سا کیس پڑھ رہا تھا تو افتخار چودھری صاحب کی ایک آبزرویشن تھی. انہوں نے جو کونسل تھے حامد سعید کاظمی صاحب کے, ان کو ہدایت کی کہ وزیر اعظم سے کہیں کہ ان کے خلاف مقدمہ ہے, یہ جب تک خود وزیر ہیں تب تک ان کے خلاف تفتیش نہیں ہو سکتی, ہی مسٹ ریزائن, تب ان کے خلاف انویسٹیگیٹ ہو سکتی. بڑی دھانسو آبزرویشن تھی, میں نے پڑھا تو مجھے تو پاناما یاد آ گیا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا نکلے گا اس.
چیف جسٹس کی آبزرویشن ہے. ذرا اس پر میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میں تو اگر آپ مجھے صرف اجازت یہی دیں. کہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر نظام کی جو کمزوریاں ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں, لیکن احترام, کسی کے فیصلے کا احترام تو ہمیں کرنا ہوگا, ورنہ تو یہ لالیس کنٹری ہو جائے گی. اگر عدالت کسی کو بری کرتی ہے, مثلا کوئی مقدمہ آتا ہے, جس طرح ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ نظام کمزور ہو رہا ہے, کمزور بھی ہو رہا ہے, مضبوط بھی ہو رہا ہے. جس جج نے پھر 16 سال سزا دی تھی وہ بھی تو سپریم کورٹ دیکھے نا, اس نے کیوں 16 سال سزا دی. آپ بالکل ٹھیک ہے, وہ ساری سائٹ ہوں گی چیزیں, لیکن جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نظام کے اندر آہستہ آہستہ مضبوطی آ رہی ہے. ایک وزیر اعظم صاحب جو ہیں عوام کے بھی سامنے اور عدالت کے بھی سامنے پیش ہوئے ہیں, مقدمے فیصلہ آنے والا ہے. اسی کیس پہ اور اس سے پہلے والا جو ایک وزیر اعظم جو ہیں وہ گھر بھی جا چکے ہیں اسی عدالت کے ذریعے, جی کنٹیمپٹ کے اندر. تو میرے خیال میں ابھی بھی جھول ہیں, لیکن ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور آخر ہمیں کبھی نہ کبھی آہستہ آہستہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب احترام کرنا پڑے. نعیم الحق صاحب, حامد سعید کاظمی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.